بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بطور خاص امریکہ کے اندر، انگلینڈ کے اندر، یورپ کے اندر جو بادشاہ لوگ ہیں، صحافتی برادری سے جو تعلق رکھنے والے ہیں، دیگر این جی اوز کے ساتھ جو تعلق رکھنے والے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ غزہ کے اندر جو انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، یہ تو کبھی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہوتا کہ پرامن شہریوں کے اوپر بم گرائے جائیں، ان کی بلڈنگیں گرا دی جائیں۔ جو آپ کے مقابلے میں آیا ہے وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرے، اس کا تو رائٹ ہے، لیکن جو گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بچے ہیں، بلڈنگوں کو اسرائیل گرا رہا ہے اور بچے چیخ رہے ہیں، بہنیں چیخ رہی ہیں، مائیں چیخ رہی ہیں، بوڑھے چیخ رہے ہیں، خوف کی زندگی ہے لوگ۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ پوری دنیا میں جب بھی کبھی ظلم ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف ہوا ہے، لیکن کبھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی دوسرے مذہب کے خلاف اس طرح کا وحشیانہ تشدد کیا ہو۔ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایک انسان سے مراد مسلمان انسان نہیں، کوئی بھی انسان۔ اور پھر یہودیوں کے لیے تو ہمیشہ مسلمانوں نے نیک تمنائیں رکھی۔ جب ریاست مدینہ قائم ہوئی، یہودیوں کو امن کا پیغام دیا گیا۔ اگر ایک یہودی اور مسلمان کا آپس میں تکرار ہوا لین دین کے اوپر، تو یہودی لین دین میں سچا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یروشلم کو اور بیت المقدس کے علاقے کو فتح کیا ہے، تو اس وقت جو اس ریاست کے جو حکمران تھے وہ کرسچن تھے۔ کرسچن نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا کہ ہم آپ کے ساتھ آسان طریقے سے سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ اس بیت المقدس کے علاقے میں یہودی داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکاری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ شرط ماننے سے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ یہ مقدس علاقہ یہودیوں کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، کرسچنز کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی عبادت گاہ ہے، ہم کسی کا راستہ نہیں روکیں گے۔ تو مسلمانوں نے تو یہودیوں کے اوپر احسان کیا اس وقت بھی، اور پھر جب ہٹلر نے قتل عام کیا یہودیوں کو اور جو چند بچے وہاں سے بھاگے، ان کو صرف اور صرف پناہ کس نے دی؟ مسلمانوں نے۔ صرف اور صرف مسلمانوں نے پناہ دی، ادھر بسایا انہیں تاکہ ان کی زندگیاں بچ جائیں، جو بچ رہی ہیں ان کو جہاں رہنے کا حق دیا، اور ان کے احسانات کا بدلہ آج اسرائیل یہ چکا رہا ہے کہ ان مسلمانوں کی اولادوں کو جنہوں نے انہیں بسایا ان کے اوپر مہربانیاں کی، آج انہیں قتل عام کر رہے ہیں، وہاں بدماشی کر رہے ہیں۔ بھئی آپ وہاں رہ سکتے ہیں، وہاں ریاست نہیں بنا سکتے۔ پاکستان کے اندر کرسچنز ہیں، ہم ان کے ساتھ بالکل برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر یہودی بھی رہ رہے ہیں، ہم بالکل برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ہندو ہیں، ہم برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ ان کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، ان کے گھر محفوظ ہیں، ان کے کاروبار محفوظ ہیں۔ لیکن یہ اسلامک ریاست ہے، یہاں کے کوئی بھی کرسچنز، سکھ، ہندو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے اندر ایک نئی ریاست قائم کی جائے۔ اسی طریقے سے بیت المقدس کے اندر اور فلسطین کے علاقے کے اندر یہودی ریاست سراسر ناجائز ہے، اس کا جواز نہیں بنتا۔ یہودیوں کے رہنے سے کس نے روکا تھا؟ ان کو مسلمانوں نے احسان کیا، ان کی جانیں بچائیں، ان کو عزت سے رکھا، لیکن ایسا انہوں نے احسان کا بدلہ دیا کہ ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اور آج جب لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے، مجاہدین آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ ان کو ماریں، مجاہدین آپ کو ماریں اور آپس میں لڑیں، مقابلہ کریں، لیکن جو گھروں کے اندر پرسکون لوگ ہیں، بلڈنگیں 10 منزلہ بلڈنگیں، 12 منزلہ بلڈنگیں، آپ نے پورا علاقہ، اور ابھی تو فکریں آتی ہے چند ہزار، لاکھوں آپ نے مار دیے، لاکھوں آپ نے مار دیے۔ وہ بچے نیچے آ جاتے ہیں، چلا رہے ہیں بچارے، وہ اپنی ماں کو ڈھونڈتے ہیں، مائیں بچوں کو ڈھونڈتی ہیں۔ یہ کون ذمہ دار ہے؟ اگر کہیں کوئی بلی پھنس جائے، کہیں کوئی کتا پھنس جائے، اس کے لیے تو آپ تڑپتے ہیں، وہاں بچے تڑپ رہے ہیں، ان کا کسی کو شرم یہاں نہیں ہے۔ اور پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ملکہ برطانیہ کی اور امریکن پریزیڈنٹ کی یہ کرسچن ریاستیں ہیں، برٹش بھی کرسچن ریاست ہے، امریکہ بھی کرسچن ریاست ہے، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، سر کی آنکھوں سے احترام کرتے ہیں، دل و جان سے احترام کرتے ہیں، لیکن یہودی تو آپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو توبہ نعوذ باللہ حرامی بچہ کہتے ہیں۔
ان کی والدہ مائدہ کو ہم تو ان کی قدموں کی خاک کو اپنا سربا سمجھتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، پاک دامن خاتون تھی، اللہ کی نیک بندی تھی، لیکن یہودی تو توبہ نعوذ باللہ ان کو زانیہ کہتے ہیں، اور بے شرموں جو آپ کی ماں کو زانیہ کہتے ہیں، توبہ نعوذ باللہ، جو آپ کے نبی کو حرامی بچہ کہتے ہیں، آپ ان کے لیے مددگار ہیں، ان کے آپ مددگار ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ملکہ برطانیہ کی عقل پہ بھی حیرت ہوتی ہے اور امریکن پریزیڈنٹ کی عقل کے اوپر بھی حیرت ہوتی ہے۔ اب کس کی مدد کر رہے ہیں؟ کس کی مدد کر رہے ہیں؟ جو آپ کو حرامی کہتے ہیں، جو آپ کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، کہاں آپ کی عقل چلی گئی؟ اسرائیل بالکل ریاست حرام ریاست ہے، وہاں رہے، امن کے ساتھ رہے، لیکن ریاست قائم نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی ریاست ہے، فلسطین کے اندر وہ رہے، لیکن یہ مار پیٹ ختم کریں، اس میں عالمی برادری کو رول ادا کرنا ہوگا۔ مسلمان ریاستیں تو کمزور ہیں، وہ تو بے غیرت لوگ ہیں، وہ تو انگریزوں سے انہوں نے ریاستیں لی۔ یہ اصل میں جتنے بھی راجے عرب ممالک کے ہیں، یہ راجے نہیں ہیں، یہ چور لفنگے تھے۔ انہوں نے تو ملکہ برطانیہ کو ترلے کر کے ریاستیں لے لی، ابھی بھی یہ ذہنی طور پہ انہی کا غلام ہے۔ لیکن اس کے لیے رول ادا کرنا ہوگا تمام انسانیت کو، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر جو انسانیت کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، جو صافی برادری کے لوگ ہیں، وہاں رول ادا کریں اور ان کی غیرتوں کو جگائیں اور وہاں امن کا راستہ ڈھونڈیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا کے اندر امن قائم ہو، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کرنی سیکھیں۔